بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوم آکی واو یا گردد در مصدر باب افعال و استفعال۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو یا ہو جاتا ہے در مصدر باب افعال و استفعال، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، چوں اوقد ایقادن، جیسے کہ اوقد ایقادن و استوقد استیقادن اور استوقد استیقادن۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ معتل فا جس کا دوسرا نام مثال ہے، تو معتل فا یا مثال کی گردان صحیح کے گردان کے برابر ہے، یعنی جس طرح صحیح کے گردان میں تعلیل نہیں ہوتی ہے اسی طرح معتل فا کی گردان میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، یا کہہ لیں مثال کی گردانوں میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، مگر استثناء کیا تھا کہ معتل فا کی چند جگہوں میں تعلیل ہوتی ہے اور وہ چند جگہ صحیح کے معنی نہیں ہے۔ تو وہ چند جگہ جہاں معتل میں تعلیل ہوتی ہے، معتل فا کی گردانوں میں تعلیل ہوتی ہے، اس کی نشاندہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدے کی شکل میں کیا تھا اور پہلا قاعدہ بیان کیا تھا، اور ہم نے اب پہلا قاعدے کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا قاعدہ، جہاں معتل فا یا کہہ لیں مثال کی گردان میں تعلیل ہوتی ہے، تو دوسرا قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ باب افعال اور باب استفعال، باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں فا کلمہ کی جگہ واو واقع ہو تو وہ وا یا ہو جائے گا۔ باب افعال اور استفعال کے مصدر میں فا کلمے کی جگہ جو واو واقع ہو وہ واو یا ہو جائے گا، جیسے اوقد۔ تو اوقد فعل ہے، اس کا مصدر آئے گا ایقادن، اوقد یوقد ایقادن۔ تو یہ ایقادن اصل میں تھا یوقادن۔ تو باب افعال کے مصدر میں فا کلمے کی جگہ واو واقع ہے، لہذا واو کو یا سے بدل لیا، ایقادن ہو گیا۔ اسی طرح استیقادن اصل میں تھا استوقادن۔ باب افعال کے مصدر میں یا باب استفعال کے مصدر میں فا کلمے کی جگہ واو واقع ہے، لہذا واو کو یا سے بدل لیا تو ہو گیا استیقادن۔ اس کو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے مصدر ایقادن، یہ ہے مصدر ایقادن۔ تو اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں فا کلمے کی جگہ واقع ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ تو اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کی اصل کو نکال لیتے ہیں۔ تو اصل میں تھا یہ یوقادن، یوقادن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے باب افعال، اکرم یکرم اکرامن، باب افعال کا مصدر ہے، اکرامن کے وزن پر ہے یوقادن۔ اب اس کے اندر آپ غور کریں کہ یہ ہے فا کلمہ، واو جو ہے فا کلمہ، ٹھیک ہے، اور فا کلمے کی جگہ پر واو ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کا مادہ نکالیں اگر تو ہوگا واو قاف اور دال، یہ ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ اور دال ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فا کلمہ، اس میں واو، تو یہ واو جو ہے نا فا کلمہ ہے۔ تو فا کلمے کی جگہ کیا واقع ہے؟ واو واقع ہے، اور یہ باب افعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس قاعدے کی روح سے اس واو کو ہم یا سے بدل لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے گا ایقادن۔
امید ہے آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح استیقاظن سے میں تھا استیقاظن، اسی قاعدے کے روح سے بن گیا ہے. یہ قاعدہ امید ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب جو مصنف نے جو دعویٰ کیا ہے، یعنی جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ باب افعال و استفعال کے مصدر میں اگر فا کلمے کی جگہ واو واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اس دعوے کی دلیل یہ اگلا قاعدہ ہے. تو قانون سے جس قاعدے کو بیان کر رہے ہیں اسی کے روشنی میں تعلیل ہوئی ہے. ہم نے بتایا کہ مصنف نے جن جگہ کی نشاندہی کی ہے کہ معتل کی گردان صحیح کی گردان سے کچھ جگہ میں الگ ہیں، تو ان جگہوں کو انہوں نے قاعدے کی شکل میں بیان کیا ہے. تو یہ قاعدہ ایک دعویٰ تھا اور اس قاعدے کی دلیل یہ قانون سے دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہر واو کے ساکین باشد، ہر واو جو ساکین ہو، و ما قبل او مکسور، اور اس کا ماقبل مکسور ہو، آ واو یا گردد، تو واو یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے آگے کچھ الگ مثالیں دی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں. قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو جو ساکین ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، وہ واو یا سے بدل جاتا ہے. جیسے پہلے مثال دیا انہوں نے میزانن، تو میزانن اصل میں تھا میوزانن. اب غور کریں، یہ واو ہے، واو کیا ہے؟ ساکین ہے، اوپر جس میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کا ماقبل مکسور ہے، یہ میم پر کسرہ ہے. تو اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، ہو جائے گا میزانن. یہ ہو گیا میزانن. ہم نے اس واو کو یا سے بدلا. کیوں بدلا؟ اس لیے کہ قاعدہ کو بیان کریں گے ہم کہ واو ساکین ہے، اس کا ماقبل مکسور ہے، لہٰذا واو کو یا سے بدل لیا، میزانن ہو گیا. اسی طرح نے دوسری مثال لی ہے یوجل. یہ ہے یو جل. ٹھیک ہے، تو ایجل جو اصل میں تھا یوجل تھا. ایجل فعل امر ہے، اور اوجل یوجل ایجالن، اس سے آئے گا فعل امر یوجل، لیکن اس کے اندر تعلیل ہوا ہے. کیسے؟ یہ واو ساکین ہے، اس کا ماقبل مکسور ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا ایجل. ٹھیک ہے، بالکل آسان قاعدہ ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. چوں میزانن و ایجل، جیسے کہ میزانن اور ایجل کہ دراصل میوزانن و یوجل بودا اس کے اصل میں میوزانن اور یوجل تھا. تو یہ دوسرا قاعدہ پورا ہوا. اب تیسرا قاعدہ، یعنی تیسری وہ جگہ جہاں معتل فا کی گردان صحیح کی گردان سے الگ ہوتے ہیں، صحیح کی گردان میں تعلیل نہیں ہوتا ہے اور معتل فا کی گردان میں تعلیل ہوتا ہے، ان میں سے تیسری جگہ کیا ہے اس کو بھی قاعدے کی شکل میں بیان کر رہے ہیں. کہنا کہ آ کے یا واو گردد، چوں آ کے یا واو گردد چوں علامت استقبال و ضم شود. کہہ رہے ہیں کہ وہ یا واو ہو جاتی ہے در مصدر باب. اچھا کہاں چلا گیا یہ؟ آ کے یا واو گردد، وہ یا واو ہو جاتی ہے چوں علامت استقبال و ضم شود. جب علامت استقبال سے مراد علامت مضارع، جب علامت مضارع ضمے کی شکل میں ہو. چوں یو سرو و یوقینو، جیسے کہ یو سرو اور یوقینو کہ دراصل یو سرو و یوقینو بوداس کہ اصل میں یو سرو اور یوقینو تھا. تو قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ یا جو علامت مضارع مضموم کے بعد واقع ہو وہ یا واو سے بدل جاتی ہے، جیسے یوسرو اور یوقینو. تو اب دیکھیں یہ ہے یو سیرو. ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟
قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ یا جو علامت مضارع مضموم کے بعد واقع ہو وہ یا واو سے بدل جاتی ہے. یہ اصل میں تھا یو سیرو. یہ دو یا ہے, یو ہی ہو گیا, اس کے بعد یہ سین ہے, یو سیرو. اس کو کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ ہے یا, ٹھیک ہے, علامت مضارع کی یا ہے, اور یہ دوسری یا. تو یہ ہے یا, یہ علامت مضارع مضموم. علامت مضارع چل رہا ہے نا, اتینا, اتینا میں یا بھی ہے, تو یہ یا ہے علامت مضارع اور مضموم ہے, پیش ہے اس پر. تو یہ یا دوسری یا یہ علامت مضارع مضموم کے بعد واقع ہے, اس لیے یہ یا واو سے بدل جائے گا, تو یو سیرو ہو جائے گا, یو سیرو. اب اس کو بھی آپ دھیان رکھیے کہ یہ جو ہے نا یہ جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ قاعدہ نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ بس ان جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاں معطل صحیح سے الگ ہے, جہاں معطل میں تعلیل ہو رہی ہے اور صحیح میں تعلیل نہیں ہو رہی ہے. اس کس قاعدے سے الگ ہوا, اس کو انہوں نے اگلے عبارت کے اندر قانون سے بیان کیا ہے. تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ. تو قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں, قانون ہر یا کے ساکن باشد, ہر وہ یا جو کہ ساکین ہو, و ماقبل مضموم, اور اس کا ماقبل مضموم ہو, آ یا واو گردد, تو وہ یا واو ہو جاتی ہے چنانکہ بالا گزشت, جیسا کہ اوپر گزرا. اب آپ اس کی روشنی میں غور کریں. تو قاعدہ یہ بیان کہتے ہیں انہوں نے کہ ہر وہ یا جو ساکین ہو, اب دیکھیں یا ہے, یہ ساکین ہے, اس پر, اور اس کا ماقبل مضموم ہو, اس کا ماقبل یا ہے, اس پر پیش ہے, تو وہ یا سے بدل جاتی ہے, چنانچہ ہم نے اس یا کو واو سے بدل لیا. تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ یا جو ساکین ہو, اس کا ماقبل مضموم ہو, وہ یا واو سے بدل جاتی ہے, جیسے یو سیرو کہ اصل میں یو سیرو تھا, اور یوقینو اصل میں یو یقینو تھا. یہ تین قاعدے پورے ہو گئے. اب آگے چوتھی جگہ نشاندہی کر رہے ہیں قاعدے کی شکل میں, جہاں معطل میں تعلیل ہوتی ہے اور صحیح میں تعلیل نہیں ہوتی ہے. چہارم آ کے ہر واو و یا کے درفا کلمہ باب افتعال اصلی واشد. چوتھا یا چوتھی جگہ یا چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو یا کے درفا کلمہ باب افتعال اصلی واشد. تو یہ اصلی جو ہے نا یہ واو اور یا کی صفت ہے. آ کے ہر واو یا, تو ہر وہ واو اور یا اصلی, واو بھی اصلی ہونا چاہیے اور یا بھی اصلی ہونا چاہیے. اصلی مطلب کہ اصلی کلمہ کا ہونا چاہیے, زائد نہیں ہونا چاہیے, اصلی مادہ میں ہونا چاہیے. تو ہر واو یا اصلی کہ در فا کلمہ باب افتعال واشد, جو باب افتعال کی فا کلمے کی جگہ واقع ہو, تا گردد, وہ تا سے بدل جاتی ہے, و تا درتا مدغم شود, اور تا کا تا میں ادغام کر دیا جاتا ہے. چون اتقد یتقد اتقادا, و اتصر یتصر اتصارا. انہوں نے 6 مثالیں دی ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو ایک دو مثال سمجھا دے رہے ہیں, تو باقی مثال سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے ہے اتقد, یہ ہے اتقد, ٹھیک ہے. یہ ہے باب افتعال کا جو وزن ہے اجتنب, ٹھیک ہے, اس وزن پر ہے یہ اجتنب. یہ باب افتعال سے, اجتنب افتعال یعنی اجتنب, اتقد ایک وزن پر ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا اتقد؟ تو اتقد اصل میں تھا یو تقد, یو تقد, یو تقد. تو قاعدہ کیا ہے
کس قاعدے سے تعلیل ہوا؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یائے اصلی، اس میں جو ہے وہ دیکھیں واو اصلی ہے، یہ واو جو ہے اصلی ہے، مادے کا واو ہے، جو باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ واقع ہو۔ اب دیکھیے اس کا جو مادہ ہے نا یعتقد کا، وہ ہے واو قاف دال، یہ فا کلمہ ہے، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ۔ تو یہ فا جو ہے، یہ فا کلمہ جو ہے واو ہے، تو یہ فا کلمہ کی جگہ واقع ہے، تو باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ واقع ہے، تو وہ واو تا سے بدل جاتی ہے۔ تو اب اس قاعدے کی روح سے اس واو کو ہم یہاں سے ہٹا کر اس واو کو ہم تا میں کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہو جائے گا ات تاقادا، ات تاقادا۔ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اس لیے ایک تا کا دوسرے تا میں، اس تا کو اس تا میں کام کر دیا تو ہو گیا اتقدا، ورنہ اصل میں کیا تھا؟ یو تقد تھا، اسی قاعدے کی روح سے ہوا ہے۔ اب ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ یہ ہے انہوں نے دیا ہے ایتسرا، 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 تو یہ ہے ایتسرا، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اس طرح پہ کوشچن پر ہے باب افتعال، یہ اصل میں تھا یو تسرا، یو تسرا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو جو باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ میں واقع ہو، تو یہ ہے واو باب افتعال کے فا کلمے میں واقع، اس کا مادہ نکلے گا واو سین را، تو یہ واو جو ہے فا کلمہ ہے، تو وہ تا سے بدل جاتی ہے، چنانچہ ہم نے اس واو کو کس سے بدل لیا؟ تا سے بدل لیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا تو ہو گیا اتصرا۔ اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں اس کی بھی تعلیل اسی طرح قیاس کر لیں۔ تو یہ قاعدہ تھا، یعنی یہ وہ مواقع تھے جہاں صحیح کے اندر تعلیل نہیں ہوتی مگر معتل کے اندر تعلیل ہوتی، اس کو انہوں نے 4 قاعدے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ یہاں یہ بات پوری ہو گئی، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اجوف کی گردانیں بیان کریں گے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔